بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول میری وفا پہ حق ہوا تیرا از قلم امامہ کی قسط نمبر 16 لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ملازمہ کی کوشش کے باعث وہ تھوڑی دیر میں ہی نیند سے جاگ چکے تھے۔ یقیناً یہ کام انہیں عیسیٰ نہیں دیا ہوگا۔ عیسیٰ، اس کا خیال وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رات بھر عیسیٰ کی ناراضگی نے اسے سونے کب دیا تھا۔ فجر کے بعد جا کر آنکھ لگی تھی تو اب دروازے پر بار بار ہوتی دستک اسے پھر سے جگا چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ رات اس نے عیسیٰ کو سوری کا میسج بھیجا تھا جو دیکھنے کے بعد بھی اگنور کیا جا چکا تھا، اور شاید زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عیسیٰ نے اس کا کوئی میسج نظر انداز کیا تھا۔ کمبل خود سے دور کیے وہ پیروں میں مخملی سلیپرز پہنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ممکن تھا عیسیٰ ابھی تک گھر پر ہو۔ اس کا کمرہ خالی پا کر اس نے اگلا کام ڈائننگ ہال میں جانے کا کیا تھا جہاں اس وقت تنہا صدف ہی موجود تھی۔ بڑی امی، عیسیٰ چلے گئے؟ ہاں، کیوں؟ تم نے عیسیٰ کے ساتھ جانا تھا؟ وہ ایک نظر اس کے بکھرے حلیے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ان سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کی غیر موجودگی پا کر وہ بددلی سے کہتی واپس جانے کے بجائے اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، آفس تو جاؤ گی نا، وہاں بات کر لینا۔ یہ بتاؤ یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے وہ سر اپنے ہاتھوں میں رکھ گئی جب ایک خیال نے اسے سر واپس اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ بڑی امی، اگر میں عیسیٰ کے ساتھ یہ رشتہ نہ نبھانا چاہوں تو؟ مطلب اگر یہ منگنی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ عشوہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ صدف کے چہرے پر الجھن بکھری تھی۔ مجھے نہیں لگتا میں عیسیٰ کے ساتھ یہ رشتہ نبھا سکوں گی۔ کیا تمہاری عیسیٰ سے لڑائی ہوئی ہے یا پھر کچھ اور ہوا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظریں چکا گئی۔ دیکھو عشوہ، یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ہی طے کیا گیا تھا، اسی لیے اب یہ رشتہ ختم ہوگا ایسا تم سوچنا بھی مت۔ تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جانے والی ہے، اس لیے پلیز کچھ ایسا مت کرنا جس سے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ فیصلہ جیسے اٹل تھا، اس کے پاس اب پیچھے جانے کا راستہ نہیں رہا تھا۔ بڑی امی، آپ میری بات بھی تو سمجھے نا۔ مجھے یہ بتاؤ وجہ کیا ہے اس سب کی؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ بس میں نہیں چاہتی یہ رشتہ، میرا دل اس رشتے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وہی بات دہرانے پر صدف گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تم بس اپنے بارے میں سوچ رہی ہو، عیسیٰ کا کیا ہوگا عشوہ؟ یہ نہیں سوچا تم نے؟ میں عیسیٰ سے بات کروں گی تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ ہمیشہ سمجھ جاتے ہیں مجھے۔ عیسیٰ سمجھ آتا ہے تمہیں؟ آج تک سمجھتا بھی آیا ہے۔ کبھی تم بھی تو اسے سمجھو عشوہ، اسے جاننے کی کوشش کرو ذرا یہ بھی تو سوچو اس کے دل میں کیا کچھ ہے۔ یقیناً صدف کی بات سن کر وہ پھر کچھ کہتی، اسے منانے کی ایک اور کوشش کرتی، پر اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹتی۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر وہ اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک چکی تھی، اور اس کا سنجیدہ انداز پا کر عشوہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نگاہ اپنے قریب لیٹے زریان پر گئی۔ وہ سو نہیں رہا تھا، البتہ مسکراتی نگاہیں اس پر ٹکائے ضرور بیٹھا تھا۔ آپ جاگ کیوں رہے ہیں؟ تم میرے پاس تھی نا، تو بس میں اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کتنے سالوں بعد اسے یہ لمحہ میسر ہوا تھا۔ خوابوں نے جیسے اب حقیقت کے روپ دھار لیے تھے۔ وہ کیسے جان پاتا؟ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ آپ رات کو یہاں نہیں تھے نظریان، آپ چلے گئے؟ اور تمہیں کیسے پتا تھا؟ تم تو سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ اپنی مخروطی انگلیوں کے درمیان اپنی انگلیاں پھنسا گیا۔ آپ پاس نہیں تھے، اگر ہوتے تو مجھے محسوس ہو جاتا۔ میں ماں سے ملنے گیا تھا، تو آپ مجھے وہاں کیوں نہیں لے کر گئے؟ سوالیہ نظریں اس نے زریان کی طرف اٹھائی، جسے دیکھتے ہی وہ اس کا تھاما ہاتھ لبوں کے قریب لے جاتا، اس پر اپنے لب رکھ گیا، اور زریان ملک کا انداز اسے اٹھتی نظریں چکانے پر مجبور کر کے بس ایک کام ہے، کچھ دنوں تک وہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اپنے گھر چلیں گے۔ وہاں کون کون ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، جسے سنتے ہی وہ دھیما سا مسکرا اٹھا۔ تم اندازہ لگاؤ، آپ کے ماما بابا؟ ہم دونوں کے نہیں، تم بھی ماما بابا ہی کہنا۔ اور کون رہتا ہے؟ جب ہم وہاں چلیں گے تب تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ فی الحال ابھی کے لیے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں ہاسپٹل جانا تھا نا؟ میں آفس جانے سے پہلے تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ تو کیا میں اب نہیں جاؤں گی؟ آپ نے مجھے آفس سے نکال دیا؟ تم چاہو تو آ جاؤ، یہ تو میرے ہی فائدے کا سودا ہے نا۔ ہر لمحہ تمہارا دیدار ان آنکھوں کو نصیب رہے گا، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ شخص اس کے چہرے پر جھکنے لگا، جسے دیکھتے ہی وہ اس کے لبوں پر فوراً دوسرا ہاتھ جما گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، گھر ہی اچھی جگہ ہے۔
اس کے بدلتے مزاج کے باعث وہ لڑکی فوراً ہی اس کی گرفت سے آزاد ہوتی، اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی اور اس کا انداز زریان کی مسکراہٹ مزید گہری کر گیا۔ محراب کے جانے کے بعد رات میں وہ کسی پہرے دار کی طرح دروازے کے قریب بیٹھی، جیسے پہرے داری میں مصروف تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے نیند اسے اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ جسے بیدار وہ دستک کی آواز پر ہوئی تھی، اس نے غائب دماغی سے آنکھیں کھول کر اپنی دکھتی گردن سہلائی۔ ذہن چند لمحوں میں ہی مکمل بیدار ہو چکا تھا جب دستک کی آواز ایک بار پھر کانوں میں پڑی۔ جیسے سنتے ہی اس نے دروازہ کھول کر اپنا چہرہ باہر نکالا اور وہاں کھڑی رفعت کو دیکھتے ہی سکون بھرا سانس لیتی اسے اندر آنے کا راستہ دیکھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے پر بکھرے تاثرات دیکھ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا اس نے رات جاگ کر گزاری ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آنکھیں مسلتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی اور اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی اس کے قریب آ بیٹھی۔ اچھا پھر کیا سوچا تم نے مسفرہ؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنے والی۔ اگر تم ہاں کہو گی تو ہم آج ہی تمہارا اور محراب کا نکاح کر دیں گے، لیکن اگر تم انکار کرو گی تو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ یقیناً وہ اس کے انکار کو بھی دل سے قبول کرتی، پر بیٹے کا کیا جو رات میں اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اب اگر اس کے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا اسے ہتھکڑی دکھانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ یہ کام کیوں کر رہا تھا مسفرہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ وہ اس شے کو اپنے پاس ہی رکھتا تھا یا اس وقت اسے دکھانے کے لیے لایا تھا، مسفرہ جان نہ سکی، البتہ چند لمحوں تک اس شے سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ جب اس کی نظروں کا مرکز باہر کی طرف پا کر رفعت نے چہرے کا رخ موڑا، البتہ رفعت کے دیکھنے سے پہلے محراب بیگ اس منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ مسفرہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آنٹی، میں کر لوں گی پولیس والے بھیا سے نکاح، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یا میرے خدایا سچی؟ اس کے لہجے میں ایک دم خوشی جھلکی۔ لمحے کی دیر کیے بنا وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے گئے۔ اس کے حصار میں قید ہوتی مسفرہ نے ایک بار پھر سے دروازے کی جانب نظر ڈالی، جہاں وہ چہرہ ایک مرتبہ پھر نمودار ہو چکا تھا، البتہ اب کی بار چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بکھری پڑی تھی، یقیناً اس کے جواب کی وجہ سے۔ کہنے کا وہ ایک 35 سالہ مرد تھا جس کی سنجیدگی کے باعث لوگ اس سے فاصلے پر ہی رہتے تھے، پر کاش اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا۔ اپنی افسرہ کو منانے کے لیے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا؟ وہ اس نازک جان کو دمکا رہا تھا تو کبھی ہتھکڑی دکھا کر ڈرا رہا تھا، صرف اس لیے کہ خوف سے ہی صحیح وہ اس کی ماں کے سامنے یہ اقرار کر لے کہ اسے محراب بیگ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے۔ ہاسپٹل میں دن آج بھی معمول کے مطابق گزرا تھا، البتہ جب سے نایاب نے اس جگہ پر قدم رکھا تھا تب سے یہ جگہ اس سے کچھ خاص لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ نگاہیں ہر لمحے بس اس کے دیدار کی منتظر تھیں، البتہ آج تو ظالمہ دیدار سے بھی محروم کیے جا رہی تھی، اور ریحان بیگ بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے جہاں بھی دیکھ رہی تھی اس جگہ سے دور کیوں جا رہی تھی۔ اب اسے کون بتاتا کہ زریان کی کہی باتوں کے باعث وہ اس کے سامنے جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ ممکن تھا اگر وہ شخص پاس رہتا تو وہ اس کی مزید عادتیں جان جاتی، اور شاید وہ عادتیں بھی زرار کی عادت جیسی ہی ہوتی۔ دل شاید بے ایمان بھی ہونے لگتا، اور پھر وہ اس فیصلے پر راضی ہونے لگتی جس فیصلے کو ملک ولا میں کبھی اہمیت نہیں ملنی تھی۔ بہتر تھا دوری ہی بنی رہتی، پر وہ کہاں جانتی تھی اس کی یہ دوری اس دیوانے کو کس قدر تڑپا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی کی بیوی تھی۔ وہ ہمہ وقت اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا، پر چاہے کوئی اسے کتنی ہی ملامت کرتا وہ جسے محبت کے آگے مجبور ہوتا جا رہا تھا۔ بجتے فون کی آواز پر اس نے اپنے چلتے قدم روکے اور زریان صاحب کا فون آتا دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ بولو؟ اس کے انداز میں بیزاریت ابھری۔ اتنی بیزاریت؟ کیا میں نے غلط وقت پر فون کیا ہے؟ اس وقت ہاسپٹل میں ہونا تم کیا الہان پاس ہی ہے؟ اس نے شرارتاً کہا، جسے سنتے ہی نایاب کے تاثرات میں خفگی جھلکی۔ اس لیے میں تمہاری کال پک نہیں کرنا چاہ رہی تھی زریان۔ نیا ملک، مجھے نظر انداز کرنے کے بجائے میری بات غور سے سنو۔ ایک بات بتاؤ زریان، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، اور تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں تمہاری دوست سے شادی کر لوں، اور سب سے اہم بات وہ خود مجھ سے شادی کیوں کرنے لگے جبکہ وہ جانتے ہیں میں تمہاری بیوی ہوں؟ اس کا سوال اچھا تھا اور زریان حیران تھا کہ یہ سوال اس نے اتنی دیر سے کیوں پوچھا تھا، پر جواب جانتے ہوئے بھی وہ اسے کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بہتر تھا اپنی محبت کا اظہار الہان بیگ خود کرتا۔ اسے شادی کے لیے قدر لڑکی چاہیے، تم جیسی ہی، ہماری تو ویسے ہی علیحدگی ہونے والی ہے، بہتر نہیں ہوگا تم جیسی ملنے کے بجائے تم ہی مل جاؤ؟ کتنا فضول سوچنے لگے ہو تم، انہیں مجھ جیسی کسی لڑکی کی تلاش ہے، صرف اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں ان سے شادی کر لوں؟ مجھ جیسی کہا ہوگا زریان، پر یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ابھی میں آئی نور کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے، خیال رکھنا۔ الوداعی کلمات ادا کر کے اس نے کال کاٹ دی اور ایک نمبر
نظر نمبر اسکرین پر ڈال کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ سچ میں بہت فضول سوچنے لگا تھا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے رخ موڑا اور پیچھے کھڑے الہان کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات پل بھر میں سرد ہوئے۔ وہ کب سے یہاں کھڑا تھا؟ کیا وہ اس کی گفتگو سن چکا تھا؟ آپ زریان سے بات کر رہی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جسے سن کر وہ سر کو ہولے سے جنبش دے گئی۔ فکر مت کریں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ اس کے سرد ہوتے تاثرات دیکھ کر وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ شاید اسے پریشانی تھی کہ الہان بیگ ان کی گفتگو نہ سن چکا ہو، لیکن اگر اس کے بکھرے تاثرات کی وجہ یہی تھی تو پھر وہ زریان کے ساتھ ایسی بھی کیا باتیں کر رہی تھی؟ خیر باتیں تو بہت ہو سکتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے سر جھکا، موڈ جیسے پل بھر میں بگڑ چکا تھا۔ کیا آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ وہ نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ آئی نور اس شخص کی محبت تھی، جبکہ نایاب کے ساتھ رشتہ صرف گھر والوں کی رضامندی سے جڑا تھا۔ تو کیا محبت کے مل جانے کے بعد بھی ان کا رشتہ پہلے جیسا ہی تھا؟ شاید ہاں۔ زریان ملک اپنے ہر رشتے کو نبھانا جانتا تھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی کندھے اچکاتے جواب دیا، جسے سن کر وہ کوئی جواب دیے بنا وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ شخص اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا، الہان مجھے کام ہے۔ نایاب آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نظریں چکاتے وہ ایک حقیقی عمل کو غلط فہمی کا نام دے رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ پھر آئیں میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنا ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی جانب سے کوئی بات سنے بنا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہاں کھڑی نایاب اس کی پشت کو تکتے ہوئے پیر پٹک کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ لڑکی عیسیٰ فندی کی بتائی گئی عمارت میں پہنچی اور وہاں پہنچتے ہی عیسیٰ کے روم میں، جو اس وقت اسے وہیں پر ملا تھا، شکر بھرا سانس لیتی وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور ایک نظر اس پر ڈالتا وہ شخص واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ عیسیٰ کیا آپ میرا حال نہیں پوچھیں گے؟ کیسی ہو؟ میں رات بھر سوئی نہیں، اس لیے اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا، البتہ سامنے بیٹھے شخص نے اب کی بار بھی بس ایک نظر ہی اس پر ڈالی تھی۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اپنے اس دوست کو بتاؤ جو تمہیں تحفے بھیج رہا ہے۔ عیسیٰ فندی کل رات میں نے بدتمیزی کی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، پلیز میری معافی قبول کریں اور اس تحفے کو بھی۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے قریب جاتی وہ گھٹنے زمین پر ٹکائے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی، اٹھو یہاں سے، مجھے نہیں پسند تم میرے سامنے جھکو، پھر کبھی ایسا مت کرنا۔ پہلے کہیں آپ نے ناراضگی ختم کر لی؟ ہاں کر لی۔ پھر ذرا مسکرا کر بھی دکھائیں۔ اس کے انداز میں جھلکتا بچپنا اسے بے اختیار ہنس آ گیا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ میں موجود چاکلیٹ اس کے سامنے رکھ گئی۔ اسے تم ہی رکھ لو عشوہ۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے اصرار کر رہے ہیں تو میں رکھ لیتی ہوں، اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے چاکلیٹ واپس اٹھا لی۔ اب میں جا رہی ہوں اپنا کام کرنے، تم اب گھر جا رہی ہو، گھر جاؤ، سر درد کی ٹیبلٹ لو اور سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر عشوہ کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ لمحے پہلے وہ اس کی طرف سے خاصی لاپرواہی دکھا رہا تھا اور اب اسے گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ عشوہ کے معاملے میں کبھی لاپرواہی نہیں دکھا سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے، اس لیے میں نے ڈرائیور کو گھر نہیں بھیجا تھا۔ اچھا، میرے لیے واپسی پر چاکلیٹ کیک لے آئیں گے؟ پہلے مجھے بتاؤ وہ شخص کون تھا جس نے تمہیں چاکلیٹ بھیجی تھی؟ رولنگ چیئر اس کی طرف موڑے، وہ مکمل توجہ اس کی طرف مرکوز کر گیا تھا، جسے سنتے ہوئے لب بھیج گئی تھی۔ شاید اسے یہ برا نہیں لگا تھا کہ کسی شخص نے عشوہ کو تحفہ بھیجا تھا، اسے برا لگا تھا کہ یہ عشوہ نے اسے تحفے بیچنے والے اس شخص کا نام نہیں بتایا تھا۔ ہر بات کا ذکر اس سے کرنے والی وہ لڑکی کیا اب اس سے اپنی باتیں چھپانے لگے گی؟ کل بتاؤں گی، تب تک میں ایک فیصلہ بھی کر لوں گی۔ پکا؟ ہاں۔ اب لے آئیں گے؟ ہاں لے آؤں گا، مسکراتے لبوں کے ساتھ کہتے اس شخص کی بات سنتے ہی چہکتی چڑیا اسے تھینک یو کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی اور کمرے میں بکھری اس لڑکی کی خوشبو محسوس کیے وہ شخص سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ نہ اس لڑکی سے ناراض رہ سکتا تھا، نہ ہی کبھی بے رخی دکھا سکتا تھا۔ اس کے مزید نزدیک یہ دنیا کے سب سے مشکل کام تھے۔ بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی اس کی ارد گرد اٹھتی نظروں نے جس شخص کو دیکھا وہ وہی تھا جو کئی دنوں سے اس کے حواسوں پر سوار تھا، بلیک ہائی نیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینز زپ تن کیے۔ وہ شخص آنکھوں پر بلیک شیڈز لگائے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا شاید اس کا منتظر تھا، یا شاید کسی کام سے باہر یہاں آیا تھا۔ لیکن اگر وہ اس کا منتظر تھا پھر اسے کیسے علم ہوا عشوہ شیرازی نے اس وقت کہاں ہونا ہے؟ تجسس کیا تو مجبور ہوتی وہ لڑکی بیک اسٹیپ کو سخت گرفت میں دبائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی گئی اور اس کی اپنے قریب موجودگی محسوس کرتے ہی وہ شخص نظروں کا رخ موڑا فوراً اس کی طرف کر گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم سے ملنے آیا تھا، جواب اسے اپنے اندازے کے مطابق ملا۔ پر آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ تمہارے پیچھے ایک پہرے دار چھوڑ رکھا ہے میں نے، تمہارا خیال بھی رکھتا ہے اور تمہاری خبریں بھی مجھے دیتا ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ عشوہ کو اس کی بات مذاق ہی لگی۔ مجھے یہ بتاؤ، تم یہاں کام کیوں کرتی ہو؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے؟ تو میرے پاس آ جاؤ، میرے آفس میں کام کر لینا۔ آپ کا شکریہ، لیکن میں نہیں آنے والی۔ مسکراتے ہوئے وہ لڑکی سادگی سے انکار کر گئی۔ کیوں؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے اور عشوہ شرازی کی کہی بات ان میں اضافہ کر گئی۔ عیسیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تمہیں فکر ہے اس کی ناراضگی کی؟ ہاں، مجھے فکر ہے۔ مجھے لگا تھا تم اس کے ساتھ جڑا یہ رشتہ ختم کرنے والی ہو۔ غصے کو دور جھٹک کر وہ شخص آنکھوں پر لگے شیڈز شرٹ میں ٹکائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ رشتہ رہے یا نہ رہے، عیسیٰ اور میرے درمیان جو پیار ہے وہ قائم ہی رہے گا۔ میرے سامنے بار بار اس شخص کا نام مت لیا کرو۔ اب کی بار وہ ناگواری چھپائے بنا کہہ اٹھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ نہ سکا۔ اس سے نفرت تھی عیسیٰ فندی سے۔ اوپر سے وہ لڑکی اس کی آفس میں جاب کر رہی تھی۔ دیکھیے ظواہر ملک، آپ عیسیٰ کے بارے میں ایسے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں عیسیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گی۔ سختی اس کے لہجے کا حصہ نہیں تھی، لیکن ظواہر کی بات نے اسے اپنے لہجے میں سختی برتنے پر مجبور کر دیا۔ اب تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ لڑو گی؟ ہاں، اگر آپ عیسیٰ کو کچھ برا کہیں گے تو میں لڑوں گی۔ خاموش ہو جاؤ عشوہ، تمہاری یہ باتیں اب مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ تو آپ رہیں غصے میں جا رہی ہوں۔ سخت لہجے میں لفظ ادا کرتی وہ لڑکی وہاں سے جانے لگی۔ جب اس کا ہاتھ تھامے وہ شخص اسے اپنی طرف کھینچ گیا، اس کی پشت گاڑی سے ٹکائی اس کے اطراف میں اپنا ہاتھوں کی قید بنا گیا اور خود کے ساتھ اچانک کیے گئے اس عمل کے باعث وہ لڑکی بس آنکھیں پوری کھولے یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی کہ سامنے کھڑے شخص نے اسے کس طرح قید کر ڈالا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ آس پاس گزرتے لوگوں کی نظریں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس وقت عیسیٰ کے آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر عیسیٰ یہ منظر دیکھ لیتا تو یقیناً ایک فسانہ بن جاتا۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے روک رکھا ہے عشوہ شمیر، اس لیے پھر کبھی ایسا کچھ مت کہنا، ورنہ میں اپنی سوچ پر عمل کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ چٹانی لہجے میں کہتا وہ شخص اسے پل بھر کے لیے خود سے خوفزدہ کر چکا تھا، اور گزری ملاقاتوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس شخص کی بدولت وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑکی اسے دور کرتی بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور وہاں کھڑا شخص بس نظروں سے دور جاتی لڑکی کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ چونکہ محراب کل ہی گھر میں اپنے نکاح کا اعلان کر چکا تھا، اس لیے نکاح آج کے دن ہی ہونا تھا۔ معمولی سی تیاریاں تھی جنہیں وہ جلد ہی کر چکا تھا۔ البتہ ایک چیز تھی جس پر اس نے خاصا اہتمام کیا تھا، وہ تھی اس کی ابصرہ کا لباس۔ جب سے اسے دیکھا تھا تب سے خواہش تھی کہ اپنی دلہن کے لیے لباس وہ خود اپنی پسند سے منتخب کرے، اور آج یہ خواہش پوری بھی ہو چکی تھی۔ چند خاص اپنوں کے سنگ اس نے آج مصفرہ خیام کو اپنے نکاح میں شامل کیا تھا۔ البتہ نکاح کے وقت نکاح نامے پر دستخط کرتے اس شخص کو اس لمحے کسی خواب کا گمان ہو رہا تھا۔ وقت گزر گیا تھا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن آج جسے تلاش سچ میں مکمل ہو گئی تھی، وہ اسے مل چکی تھی۔ وہ اس کے اپنے ہی گھر میں موجود تھی، اور آج محراب بے کی محبت اس کے نکاح میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ خواہش ادھوری نہیں رہی تھی، محبت ادھوری نہیں رہی تھی۔ وہ شکر گزار تھا اپنے رب کا جس نے اس کی محبت کو اس کے نکاح میں شامل کر دیا تھا، مصفرہ خیام کو اس کا محرم بنا دیا تھا۔ آج اس لڑکی کو مصفرہ خیام سے مصفرہ محراب بنا دیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد بیگ ہاؤس میں بیٹھے وہ تمام فرد اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جب وہاں بیٹھا زریان افرا کی کال سننے کے گھر سے باہر کی طرف چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر آتا الہان اس کی غیر موجودگی پا کر اسے ڈھونڈنے کے گھر سے خود بھی باہر چلا گیا، جہاں وہ شخص اسے لان میں ہی کھڑا مل گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماں کی کال آئی تھی، وہ سننے آیا تھا۔ وہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، البتہ لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ الہان کو دیکھتے ہی اس کے ذہن کے تار چھڑ چکے تھے۔ محراب نے نکاح کر لیا، اب تمہارا کب ارادہ ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا وہ شاید کنوارا ہی مرنے والا ہے۔ نایاب کے علاوہ کسی اور کو زندگی میں وہ شامل نہیں کر سکتا تھا، اور نایاب اس کی زندگی میں شامل ہو نہیں سکتی تھی۔ ہاں، میں بھول گیا تھا، تمہاری نایاب ملک جب تم سے ملے گی تب ہی تو تم یہ نکاح کرو گے۔ مجھے نہیں لگتا اب ایسا کچھ ہو سکے گا۔ اور وہ کیوں؟ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کی بار وہ چاہتے ہوئے بھی قرب کو چھپا نہیں سکا تھا۔ ان لفظوں کو ادا کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، پر اس کی اپنی شوہر کے ساتھ علیحدگی ہونے والی ہے۔ زریان کی بات اس کے لیے خاصی غیر متوقع تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کیا کچھ سوچتا یا پھر کچھ ایسا رد عمل ظاہر کرتا۔ اس نے
ऐसा क्यों कहा था? कितने ही सवाल थे जो एकदम इसके जहन में छाते इसे परेशान करने का सबब बन रहे थे। ज़रियान, मैं जानता हूँ मेरी कज़न ही वो लड़की है जिसे तुम अपनी नायाब कहते थे। और ये तुम कैसे जानते हो? सच कहूँ तो मैं लाइल्म ही था। मैं बस तुम्हारे लिए दुआ करता था कि तुम्हें जल्द ही तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, क्योंकि मैं जानता था हिज्र की तकलीफ़ क्या होती है। पर यह अंदाज़ा नहीं था तुम्हारी मोहब्बत जिसे तुम अपनी नायाब कहते थे वो वही लड़की होगी जो मेरे घर में रहती है। बात कहते हुए वो बेख्तियार हंसा। अजीब इत्तेफाक तक जोड़े गलत जुड़ चुके थे। नायाब मलिक जिस मोहब्बत की हकदार थी वो इसे इल्हान बेग दे सकता था, न कि ज़रियान मलिक, और इसलिए अब वो इस गलती को दुरुस्त करने का इरादा रखता था। एक मरतबा मैं मेहराब से मिलने बेग हाउस आया था। जब तुम्हारी पेंटिंग रूम को खुला पाया, जानता हूँ वहाँ तुम किसी को जाने नहीं देते, पर मैं चला गया तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि दूर से देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। और फिर जब करीब गया तो एहसास हुआ कि मैं इसे वाकई ही जानता हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी हर वो बात याद आई जो तुम मेरे सामने कहते थे। तुम्हारी मोहब्बत भरा इजहार, तुम्हारी मोहब्बत भरे वो तमाम अल्फाज इस वक्त मेरे कानों में इस तरह गूंजना शुरू हो गए जैसे तुम मेरे करीब खड़े हो वो अल्फाज फिर से दोहरा रहे हो। मैं इस वक्त समझ ना सका मुझे कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, पर फिर मैंने एक फ़ैसला किया। कैसा फ़ैसला किया तुमने? इसने बेकरारी से पूछा। फूफो ने जिस तरह से शादी की थी, इसके बाद मलिक विला के मर्दों की सोचें बदल गई थी। इन्हें डर था फिर मलिक विला में रहती कोई लड़की ऐसा कोई कदम उठा सकती है। इसलिए अगर बचपन में ही मलिक विला में पैदा होने वाली हर लड़की को मलिक विला के किसी लड़के के साथ बांध दिया जाए तो वो बागी नहीं हो सकेगी। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाएगी जैसा महाम फूफो ने उठाया था। बड़ों के इस फैसले से वो कभी रजामंद नहीं हुआ था और ये बात इल्हान जानता था। इसी वजह से आयनूर का निकाह मेरे साथ और नायाब का निकाह ज़रार के साथ किया गया था, जिसके बाद सब इस तरह से मुतमईन हो गए कि अब मलिक विला पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। और मैं बस इनकी सोच पर हैरान रह गया। ज़रार के गुजर जाने के बाद वो नायाब के लिए फिर से फ़िक्रमंद हो गए। इन्हें लगने लगा नायाब अब कैद से आज़ाद हो गई है, जिसके बाद वो भी फुप्पो जैसा कोई कदम उठा सकती है। काश कोई समझ पाता कि वो ज़रार मलिक की कैद नहीं थी जिसने इसे महाम फुप्पो जैसा कदम उठाने से रोक रखा था। वो ज़रार मलिक की मोहब्बत थी। काश वो अपनी बेटियों पर भरोसा करते, इन्हें एतमाद की चाबी थमाते या फिर इनके फ़ैसलों पर इनका साथ देते। पसंद की शादी कोई गुनाह तो नहीं होता ना? इसने नज़रों का रुख इल्हान की जानी मोड़ा था। जवाब भी मुंतज़िर निगाहों से इसे देख रहा था। इसने इंतज़ार था ज़रियान मलिक के लबों से अदा होने वाले इन अगले लफ्ज़ों का। तुमने सही कहा, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त फ़ैसला है। हर इंसान को हक है कि वो अपने शरीक हयात अपनी मर्ज़ी का चुने। बिल्कुल, पर मेरे बाबा और बदर चाचू ऐसा नहीं सोचते। वो मेरा और नायाब का निकाह करना चाहते थे। नायाब कुछ कह ना सकी। इससे बचपन से ही चाची ने यही सिखाया कि बड़ों के फ़ैसले पर राज़ी रहो, जो कि दुरुस्त भी है, लेकिन इसे ये भी सिखाना चाहिए था कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। माँ बाप औलाद के लिए बेहतर फ़ैसले करते हैं, लेकिन इन पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो हक़ पर हों। मैंने इनकार किया। बहुत ज़्यादा पर ज़हनी दबाव दिया गया। भाई की दूरी का सदमा, जज्बाती टॉर्चर इतना दिया गया कि मैं भी इकरार कर बैठा। मैं जानता था अगर मैं इनकार कर भी देता तो बदर चाचू आए हुए किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कह देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने ज़रार से वादा किया था कि और मुझे इसे निभाना था। मैंने ज़रार से वादा किया था कि इसकी नायाब को इन्हीं हाथों में सौंपा जाएगा जो इसे ज़रार की तरह ही मोहब्बत दे सके। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए मैंने खुद से भी वादा किया था कि जिस दिन मुझे ऐसा कोई शख्स मिलेगा जो नायाब मलिक को वो मोहब्बत दे सकेगा जिसकी वो हकदार है, तो फिर मैं इसे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा जिसमें वो ना वो खुश है ना मैं। फिर चाहे घर वाले अब की बार कुछ भी कहें, मैं ना खुद पीछे हटूँगा ना इसे हटने दूँगा। बात मुकम्मल करते ही इसने गहरा सांस भरा और दरमियान में खामोशी आ ठहरी। पर वहाँ खड़ा इल्हान चंद लम्हों बाद ही इस खामोशी का कत्ल कर। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितना तड़पा था हर लम्हे हर पल ये जान कर जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैं ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें ये बात किसी और ज़रिए पता चले। हाँ, अलबत्ता तुम वो पहले ही इंसान हो जिसके सामने मैंने खुद ये कहा कि नायाब मेरी बीवी है। और बात करें तो तुम्हें सच्चाई से आगाह करने की तो मैं नहीं जानता था नायाब का फ़ैसला क्या होगा। बस इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे हॉस्पिटल में भेजा था। इसके लिए तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ़ था। मैं चाहता था नायाब भी वाकिफ़ हो जाए। और क्या वो वाकिफ़ हो गई? इसने बेताबी से पूछा, जिसे सुनकर वो धीमा सा हंसा। हाँ, जल्दी मान जाएगी। अब तुम मुझे बताओ, क्या अपनाओगे इसे?
میں اسے پانے کے لیے تڑپ رہا تھا زریان۔ میں کیوں اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کروں گا؟ اور مجھے یقین ہے الہان تمہاری محبت اسے پھر ان خوشیوں سے نواز دے گی جنہیں سالوں پہلے وہ کھو بیٹھی ہے۔ اس نے نرمی سے کہا جسے سنتے ہی الہان سر کو اس بات میں ہلاتا بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لگ گیا اور زریان ملک مسکراتے ہوئے پرسکون سانس بھر گیا۔ وہاں پر آئے چند خاص مہمان خواتین سے اس کی ملاقات کے بعد رفت اسے واپس کمرے میں بھیج چکی تھی۔ یقیناً باہر ان کے درمیان بیٹھی وہ لڑکی ان کے سوالوں سے گھبرا رہی تھی اور اسی طرح گھبراہٹ میں مبتلا رہتی، اس لیے اندر بھیجنا ہی بہتر تھا۔ آئے ہوئے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس کی سانس ہی کافی تھی۔ اس کا کھانا بھی کمرے میں ہی بھجوایا جا چکا تھا، جسے کھاتے ہوئے لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنا شروع کر گئی تھی۔ اور پھر کتنے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے اور آج وہ انہیں گرنے سے روک بھی نہیں پائی تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اور رونے میں جیسے اضافہ ہو گیا تھا۔ آج وہ کسی کے نکاح میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ سب جیسے ایک خواب لگ رہا تھا جیسا کہ وہ آج تک سوچتی آئی تھی۔ اس کا خواب جسے وہ پورا بھی ہو چکا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا محراب بیگ سے، پر آج جس نکاح کی خوشی بھی ہو رہی تھی وہ کسی کے نکاح میں شامل ہو چکی تھی، جبکہ اسے کہا جاتا تھا کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، پر آ چکا تھا۔ اس کے زندگی میں ایک ایسا انسان آ چکا تھا، اسے اپنا چکا تھا۔ پتہ نہیں اس نے نکاح کیوں کیا تھا، پر وہ خوش تھی کہ وہ شخص اس کی حقیقت جان کر بھی اسے اپنا چکا تھا۔ اس نے بھروسہ ہمیشہ رب پر رکھا تھا اور صلہ جسے آج مل بھی چکا تھا صبر کا صلہ تھا۔ شکر کے آنسو تھے جو اس کے چہرے کو بھگونے کا سبب بن رہے تھے اور لب تھے جو بس شکرانہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ کئی لمحوں بعد بھیگی سانسیں اندر کھینچ کر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتی جائے نماز کو طے کر کے ایک جانب رکھ گئی۔ اب ارادہ سونے کا تھا اور یقیناً آج بہت پرسکون نیند آنے والی تھی۔ شاید سالوں بعد اس نے ایک نگاہ اپنے پہنے گئے لباس پر ڈالی۔ وہ لباس زیادہ کامدار نہیں تھا، پر وہ بھی اس میں آرام سے سو سکتی تھی، اس لیے دوپٹہ ایک طرف رکھ کر وہ بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا اور دروازہ کھلنے کی تیز آواز پر ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ لڑکی اس چادر کو ہی اپنے گرد لپیٹ گئی۔ مطلب کمال ہے اپسرا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں اور تم یہاں سونے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نظریں جھکائے پوچھ بیٹھی، جس سے سنتے ہی وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کچھ پوچھنے آیا تھا، وہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے کہنے لگا، معصومیت سے بھرپور وہ چہرہ میک اپ نما ہر شے سے پاک تھا، البتہ گالوں پر اتری قدرتی سرخی اور لال لب آج بھی ہمیشہ جیسے ہی نکھرے ہوئے تھے۔ اسے ضرورت کہاں تھی ان چیزوں کی، وہ تو سادگی میں بھی لوگوں کو گھائل کرنے کا فن رکھتی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے وجود پر موجود اس چادر کو جھٹکے سے دور کر گیا، جس کے باعث سہمی ابصرہ سانس روک کے اپنی آنکھیں موندی، البتہ وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ آج تک لوگوں سے دور بھاگتی آئی تھی، خود کو مضبوط رکھا تھا بس محرم کے لیے جو اس وقت اس کے سامنے تھا، اس لیے آج کوشش یہی رہی تھی کہ شرم و حیا کے بعد بھی وہ اس شخص کو نہ جھٹکتی نہ اس سے دور ہو پاتی۔ لیکن محراب بیگ کی گہری نظروں نے اسے زیادہ دیر تک یہ کام نہیں کرنے دیا تھا۔ بہت دل سے لیا تھا یہ لباس تمہارے لیے اور میری سوچ سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہے تم۔ نظریں اس کے لباس پر ٹکائے وہ دلکشی سے گویا ہوا۔ میرون رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک اس ابصرہ کے سفید رنگ پر خاصی جچ رہی تھی۔ وہ اس لباس میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یا پھر لباس اسے پہننے کے بعد خوبصورت بنا تھا، محراب سمجھ نہ سکا۔ آپ نے کیا پوچھنا تھا؟ خود پر ٹکی اس کی نظروں سے گھبراتی وہ اب کی بار اپنا دوپٹہ اٹھائے خود پر ڈال کے اس کے سامنے بغیر دوپٹے کھڑے ہونا مشکل نہیں، جیسے ناممکن سا کام تھا۔ کچھ پوچھنا تو نہیں تھا، بس کہنا تھا، ذرا اب بول کر دکھاؤ تو مجھے بھیا، کیا سچ میں کہوں نکاح خراب تو نہیں ہوگا؟ نظریں اٹھائے وہ معصومیت سے کہنے لگی، جسے سن کر وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم سچ میں عقل سے پیدل ہو؟ اس کی بات سنتے ہی ابصرہ کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ یقیناً وہ اس کی خود کو کم عقل کہنے پر خفا ہو رہی تھی، البتہ ڈر تھا ابھی بھی قائم تھا، جس کے باعث وہ اسے کچھ کہہ نہ سکی۔ اوہ، ابصرہ کو برا لگا؟ اس کا پھولا چہرہ دیکھتے ہی وہ ہنستے ہوئے اس کا نرم گال کھینچ گیا، جس کے بعد ابصرہ کے تاثرات مزید بگڑے اور محراب کی مسکراہٹ بھی مزید گہری ہو گئی۔ خیر، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب سے تم میرے کمرے میں رہو گی جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جھٹکے سے اس کا وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ کمرے سے باہر نکلا، البتہ بوکھلاہٹ میں ڈوبی مسفرہ کو دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ ہنسی میں ضرور تبدیل ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے، شور آ رہا ہے، نیچے اتارے مجھے۔
پیروں کو حرکت دے کر اس نے ایک کوشش کی کہ اس شخص کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دے، پر وہ محراب بیگ کی گرفت تھی۔ آزادی کیسے مل جاتی؟ کس لیے؟ میں خود چل سکتی ہوں، تمہارے پیر کاٹ دوں، پھر تو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے پر مسکرا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے تاثرات دیکھتے ہی وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے نرمی سے مسکرا کو بیڈ پر لٹایا اور محراب کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی وہ لڑکی کھسکتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ دیکھیں، مجھے پہلے والے کمرے میں ہی رہنا ہے آنٹی، مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہوں گی، تمہیں وہاں نہ پا کر آنٹی سمجھ جائیں گی کہ اس وقت تم نے کہاں ہونا ہے۔ جانتی ہو اپسرا، مہمان ابھی موجود ہیں، پر مجھے اندازہ تھا تم اس وقت سونے کی تیاری ہی کرو گی، وہ بھی بنا مجھے اپنا چہرہ دکھائے، اس لیے تمہاری وجہ سے مجھے سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ آپ کی پرخاط سے دوستانہ انداز میں کہنے لگا، اتنے پیار سے تمہارے لیے یہ ڈریس لیا تھا، ٹھیک سے دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آہ نیند، خیر مناؤ اب تم اپنی اس نیند کی، میں جا رہا ہوں نیچے، کچھ کام ادھورے ہیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا، اگر تب تک تم مجھے جاگتی نظر آئیں تو پھر میں تمہاری اس سرخی کو مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ لمحے کی دیر کیے بنا بیڈ پر رکھا کمبل چہرے تک ڈال گئی، جسے دیکھتے ہوئے اختیار کہکا لگا گیا۔ اب تو اسے نیند نہ بھی آتی، تب بھی اس نے سونے کا دکھاوا کرنا تھا۔ ایک نظر کمبل میں موجود اس وجود پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ البتہ وہاں واپسی 25 سے 30 منٹ کے درمیان ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلی نظر بیڈ پر ڈالی، بیڈ پر لیٹی اپنی اپسرا پر ڈالی۔ کمبل اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور یہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا وہ گہری نیند میں مبتلا تھی، اس لیے وہ اس کی نیند خراب کرنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ آرام دہ لباس نکال کر وہ واش روم میں گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے قریب لیٹتا اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا۔ اف، دل جیسے آج بھنگڑے ڈالنے کا خواہش مند تھا۔ آج سے پہلے اتنی خوشی جیسے اس نے کبھی محسوس ہی نہ کی ہو۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کے قریب تھی، اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ کہیں یہ خواب تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ تم اس جگہ پر رہنے کے باوجود بھی پاکیزہ ہو، اور یہ بات میرا دل کہتا ہے۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہی حقیقت ہے۔ تمہاری ماضی سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ تمہارا میرے قریب ہونا ہی میرے لیے اہم ہے۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ دور ہوا اور اسے اپنے مزید قریب کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو اگنور کیجیے گا۔